آپ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور اس کو سکھائیں۔ میں صرف ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آپ ذرا غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سب سے پہلے جن اصحاب سے فرما رہے ہیں وہ اصحاب کون ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ کن سے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ سے کہہ رہے ہیں نا۔ یعنی آپ صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ یعنی بہترین لوگوں سے یہ کہنا کہ تم میں بھی بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے، صحابہ اس امت کے بہترین لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ تربیت یافتہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی، تو ویسے ہی امت کے بہترین لوگ ہیں۔ آپ انہیں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں بھی بہترین شخص وہ قرار دیا جائے گا جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے۔ سب سے پہلی بات، قرآن مجید کلام ہے کس کا؟ اللہ کا کلام۔ قرآن کی سب سے بڑی خاصیت، سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کلام الملوکی ملوک الکلام، یعنی بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک عام انسان جب بات کرتا ہے تو اور بات ہوتی ہے، اور جب بادشاہ بات کرتے ہیں تو بات اور ہی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی قرآن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ کا کلام، کلام اللہ جو ہے وہ کس ہستی کے قلب مبارک پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ کہہ کر ہی آگے گزر سکتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارک۔ اللہ نے اپنا کلام کس ذریعے سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا؟ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ حضرت جبریل کا مقام فرشتوں کے سردار ہے کہ نہیں؟ یعنی کلام کو نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ پھر کلام اللہ تعالیٰ نے کس ماہ میں نازل فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو رمضان کا مہینہ، اس کی اہمیت باقی تمام مہینوں سے سب جانتے ہیں۔ پھر رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کس رات میں نازل فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات، نائٹ آف ویلیو، قدر کی رات۔ اعمال کی قدر کتنی کی جاتی ہے اس رات میں۔ پھر اللہ نے اپنا یہ کلام کس امت کے لیے نازل فرمایا؟ امت مسلمہ کے لیے، جس کو قرآن میں خود کہہ دیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ اور اس بہترین امت کے بہترین لوگ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ تربیت یافتہ لوگ ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر دین سیکھ رہے ہیں، اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم میں بھی بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سیکھیں۔ بس میں اس طرف توجہ دلانا چاہ رہا تھا آپ کی کہ ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے بہترین لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ قرآن سیکھنا بھی ہوگا اور سکھانا بھی ہوگا، دونوں کام کرنے ہوں گے۔ یہ ظاہر بات ہے سکھانے کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ جب تک سیکھیں گے نہیں، سکھا نہیں سکیں گے، تو آپ آج سے ارادہ کر کے بیٹھیں یہاں پر کہ آپ نے جو کچھ سیکھنا ہے، میں نے کل بھی شاید گزارش کی تھی آپ سے، لیکن آج اس کو پختہ کریں کہ آپ نے جو بھی کچھ سیکھنا ہے اس کو آگے ٹرانسفر کرنا ہے۔ اور آج کا لیکچر بہت اہم ہے، لیکچر وائز یعنی سبق وائز اہم نہیں ہے، لیکن کس
اعتبار سے ہم ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سیکنڈ لیکچر میں پتہ چلے گا، کیونکہ اگر آج کا دن آپ ٹک گئے کلاس میں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ ٹکے رہیں گے، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ کیوں مشکل ہو جائے گا، کس طرح سے ٹکیں گے آپ، ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوسرے لیکچر میں کریں گے۔ تو سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امت کے بہترین لوگوں میں شامل فرمائے اور شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم نے الحمدللہ لسان القرآن کورس کا آغاز کر دیا تھا۔ کورس کا نام لسان القرآن، اس لسان القرآن کے معنی، قرآن کی زبان، لینگویج آف دا قرآن ہمارے سامنے آ گیا تھا۔ قرآن کی زبان عربی زبان ہے، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ عربی زبان جو ہے قرآن مجید پر ایمان لانے والے یا قرآن مجید کو ماننے والے اکثر لوگوں کی زبان نہیں ہے۔ اور کسی بھی زبان کو آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس زبان کے جو بنیادی حروف ہیں یا بنیادی چیزیں ہیں، ان میں الفابیٹس، ان کو جاننا سب سے پہلے انتہائی ضروری ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے کل عربی زبان کے جو الفابیٹس ہیں وہ پڑھے، ان کی تعداد ہمارے سامنے آئی۔ تعداد تھی 28۔ آپ کو 3 بنیادی حرکات بتائی گئی، زیر زبر پیش، حرکت کا اپوزٹ بتایا گیا سکون۔ آپ کو الف اور حمزہ کا فرق بتایا گیا۔ اگر الف اور حمزہ کا فرق سمجھنے میں کسی کو مشکل ہے تو وہ اس بات کو یوں بھی سمجھ سکتا ہے کہ حروف الہجا جو ہیں ان کی تعداد 28 یا 29 ہے۔ 28 یا 29 ہے۔ 28 حمزہ کو نکال کر ہے، 29 حمزہ کو ڈال کر ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت ہی آسان ہے، اس لمبی چوڑی بحث میں نہیں پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ علماء کے ساتھ اتفاق کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں جی 28 ہی ہے، تو پھر آپ کو حمزہ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا، اور حمزہ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو ساری بحث جو ہے وہ ذہن میں رکھنی ہوگی کہ حمزہ اصل میں الگ سے کوئی لیٹر نہیں ہے، الف ہی حمزہ ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب اس پر 3 بنیادی حرکتوں میں سے کوئی حرکت آ جائے یا اس پر سکون آ جائے۔ تو ان 2 صورتوں میں، یعنی حرکت آنے یا سکون آنے کی صورت میں الف جو ہے وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ تو بات تو سمپل سی ہے، زیادہ بحث میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ حروف اور علامات، کیونکہ ہم نے حرکات اور سکون کو علامت کا ہے، علامت کی جمع علامات ہوتی ہے، تو ہم نے پہلا فارمولہ عربی زبان میں پڑھا تھا کہ حروف اور علامات کے ملنے سے کیا بنتے ہیں جی؟ لفظ بنتے ہیں۔ اور ہم نے کریکشن کی تھی کہ ہم ہمیشہ لفظ ہی بناتے رہے، لیکن آج پتہ چلا کہ جی لفظ بنتے ہیں، ٹھیک؟ تو اس کا مطلب ہے غلطی بنتے رہے۔ بہرحال لفظ ایک بامعنی ہو سکتا ہے یا بے معنی ہو سکتا ہے، اس میں میرا خیال ہے یہاں تک بات ہوئی تھی، ایسی ہے نا؟ اور میں نے پھر آپ کو یہ کہا تھا کہ کچھ مزید علامات ہیں جو آپ کو بورڈ پہ نظر آئی تھی، مثلا کھڑی زبر نظر آئی تھی، تو وہ بھی میں نے واضح کر دیا تھا کہ کھڑی زبر سے مراد کیا ہے؟ زبر اور الف۔ یعنی مصحف میں آپ کو کہیں کھڑی زبر نظر آ جائے کسی لیٹر پر، صحیح ہے، تو اس کھڑی زبر کا مطلب ہے کہ یہ زبر اور الف کا مجموعہ ہے، بالکل ایسے جیسے آپ اردو میں کتاب ایسے لکھتے ہیں، عربی میں آپ کتاب لکھنا چاہتے ہیں تو آپ عربی میں کتاب ایسے لکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں، قرآن مجید لکھتے ہوئے جب آپ کتاب لکھیں گے تو ایسے نہیں لکھیں گے، حالانکہ یہ عربی ہے۔ آپ اسی ٹیکسٹ کو فالو کریں گے، اسی اسکرپٹ کو فالو کریں گے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت لکھوایا تھا، اور وہ کیسا تھا؟ وہ تھا جی ایسا۔ تو یہ جو کھڑی زبر ہے یہ اسی زبر اور الف کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کلیئر؟ کوئی ایسی مشکل بات نہیں تھی۔ تو یہ جو کھڑی حرکتیں نظر آتی ہیں آپ کو، الٹی حرکتیں نظر آتی ہیں، ان کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کھڑی زبر سے مراد زبر پلس الف ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کھڑی زیر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کھڑی زیر سے مراد کیا ہے؟ زیر اور یا۔ لہذا آپ کو مصحف میں کہیں کھڑی زیر نظر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیر اور یا کا مجموعہ ہے۔
جیسے ابراہیم ہم اردو میں لکھنا چاہیں، اردو میں ظاہر اردو میں حرکتیں نہیں ہوتی اس لیے میں حرکتیں ہٹا رہا ہوں، تو ابراہیم ایسے لکھیں گے اردو میں، ایسے ہی ہے نا. ابراہیم کو عربی میں لکھنا چاہیں تو ایسے لکھ دیں گے. یہ ابراہیم ہو گیا عربی میں. اب ابراہیم مصحف میں کیسا لکھا ہوا ملے گا آپ کو؟ ٹھیک، وہ آپ کو ایسا لکھا ہوا ملے گا جی. اب یہ وہ پرابلم ہے جو ہمیں پیش آتی ہے. ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں جا کے وہاں پہ تو ہمیں چیز سمجھ نہیں آتی. تو یہ دیکھیں ایک کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کا مطلب ہے زبر اور الف. ایک کھڑی زیر ہے اور کھڑی زیر کا مطلب ہے زیر اور یا. ٹھیک ہے، اور بلکہ سعودیہ کے جو مصحف ہیں ان میں تو باقاعدہ وہ ساتھ ایک زبر بھی ڈال دیتے ہیں یہ، اور کھڑی زیر ڈالنی ہے انہوں نے تو وہ پھر زیر اور یا ڈال دیتے ہیں، وہ یہ ڈال دیتے ہیں. اور ہم جب زیر دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یا انہوں نے کیوں ڈالی ہے ساتھ میں سی. اور زیر اور کھڑی زیر کو پڑھنے میں ظاہر بات ہے فرق ہے. تو آپ دیکھیں یہ لفظ تو ہمارا جانا پہچانا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ابراہیم ہی پڑھا جاتا ہے. ہیم کتنے الفاظ ہوں گے جن میں کھڑی زیر ہوگی اور ہم اسے صحیح طریقے سے پڑھ کر گزرتے ہوں گے؟ تو گڑبڑی کرتے ہوں گے میرا خیال ہے نا. تو بہر اس لیے انہوں نے بھی ہمارے لیے بہرحال آسانی کر دی ہے کہ انہوں نے بھی جو پاکستان کے یہ جو پاکستانی علامات ہیں خاص طور پہ جو بڑے صغیر پاک و ہند میں استعمال کی جاتی ہیں ان کو ہی استعمال کر کے انہوں نے پرنٹ کرنے شروع کر دیے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو. لیکن بہرحال ہمارے علم میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو اصل آپ فوکس یہ کریں کہ جو کھڑی حرکتیں ہیں یعنی کھڑی زبر اور کھڑی زیر. کھڑی زبر کا مطلب ہے زبر پلس الف اور کھڑی زیر کا مطلب ہے زیر پلس یا. اب رہ گیا جی الٹا پیش. الٹا پیش آپ کو ایسے لکھا ہوا ملتا ہے صحیح، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لہو ملک السماوات والارض. تو لہو آپ کو ہمارے ایسے لکھا ہوا ملے گا. الٹا پیش جو ہے یہ پیش اور واو کا مجموعہ ہے جی. الٹی پیش کا مطلب ہے پیش پلس واو. اسی طرح داود نام کافی ہے، ٹھیک، واو پہ الٹی پیش ڈال دے تو یہ داود بن گیا. یہ الٹی پیش جو ہے یہ آپ کو بتا رہی ہے سعودیہ میں آپ دیکھیں گے تو داود جو ہے وہ ایسے لکھا ہوا ملے گا. ہم کہیں گے شاید ان کی پیشیں اوپر نیچے ہو گئی ہیں لیکن ایک پیش ہے اور ایک واو ہے. ٹھیک، تو یہ تین حرکتیں جو بنیادی تھیں زیر زبر پیش وہ الف واو اور یا کے ساتھ جب ملی تو تین حرکتیں مزید بن گئیں. بنیادی تین حرکتیں ہی ہیں زیر زبر پیش. تین حرکتیں مزید ہو گئیں کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش. اور تین حرکتیں میں آپ کو اور بتاتا ہوں. دیکھیں ایک توجہ آپ کی میں دلانا چاہوں گا ایک بات کی طرف. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں. بچپن میں ہی ہمیں بتا دیا گیا تھا جی پہلا کلمہ طیب اور طیب میں پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، اب اس کلمہ میں محمد جو نام استعمال ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نام میں دال کے اوپر آپ کو دو پیش نظر آتی ہیں ہے نا، ایسے ہی ہے نا، دو پیش آ گئی. ابھی ہم نے ایک پیش کی بات کی تھی اب دو پیش آ گئی صحیح. اور پھر تجوید اپنی جگہ ایک سبجیکٹ ہے کہ محمد الرسول اللہ وہ ملا کر پڑھتے ہیں، اس کو باہر الگ پڑھیں ہم تو محمد ہی پڑھا جائے گا. لیکن جب ہم اذان میں سنتے ہیں کلمہ شہادت تو وہاں کیا کہا جاتا ہے؟ اشہد ان محمدن. وہاں پہ آپ کو دو زبر ملتی ہیں، ایسے ہی ہے نا. اور دلچسپ بات دیکھیں جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد
اتنا عرصہ ہو گیا, ایمانداری سے بتائیں کبھی غور کیا کہ کلمہ طیبہ میں ہم محمد دن پڑھتے ہیں, کلمہ شہادت میں ہم محمد دن پڑھتے ہیں, درود شریف میں ہم محمد دن پڑھتے ہیں, کیوں پڑھتے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ نہیں کیا. ایسے ہی ہے نا. اب غور ہم کریں گے انشاءاللہ اس کلاس میں, لیکن نیکسٹ ویک میں. اس وقت صرف بتانا مقصود یہ ہے کہ بعض اوقات وہ جو ایک حرکت میں نے آپ کو بتائی نا زیر زبر پیش, یہ ڈبل ہو جاتی ہیں. ٹھیک, یہ ڈبل ہو جاتی ہیں. جیسے سنگل زیر ڈبل زیر ہو گئی, سنگل زبر ڈبل زبر ہو گئی, سنگل پیش ڈبل پیش ہو گئی. یہ جو ڈبل حرکت ہے نا, اس کو تنوین کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. تنوین اصل میں ایک نون کی آواز ہوتی ہے. تنوین نون کی آواز ہوتی ہے. نون کی آواز کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں, میں لفظ بول رہا ہوں محمدن, اینڈ پہ کون سی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نون کی. محمدن, نون کی آواز آ رہی ہے نا. میں کہتا ہوں محمدن, پھر نون کی آواز آ رہی ہے. میں کہتا ہوں محمدن, پھر نون کی آواز آ رہی ہے. تو یہ جو نون کی آواز کا آنا ہے نا, یہ تنوین ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو گویا ہمارے پاس تین بنیادی حرکتیں تھیں, زیر زبر پیش. ان تین بنیادی حرکتوں سے ہی ہمارے پاس کھڑی زیر, کھڑا زبر اور الٹا پیش آیا, اور انہی تین بنیادی حرکتوں سے ہمارے سامنے تنوین بھی آ گئی. اوکے جی. تو بنیادی طور پہ تین حرکتیں ہی ہیں, زیر زبر پیش, اور پھر اگر آپ ٹوٹل گننا چاہیں تو 9 بن جاتی ہیں, 3 3 6 3 9. اور حرکت کا اپوزٹ جو ہے وہ سکون ہوتا ہے, آپ جانتے ہیں. باقی رہ گئی شد. تو شد میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جس حرف پر شد ہو, ٹھیک, وہ حرف 2 مرتبہ ہوتا ہے اصل میں. ایک مرتبہ سکون کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسری مرتبہ حرکت کے ساتھ ہوتا ہے. تو کہانی ہماری ختم وہیں پر ہوتی ہے جا کے, حرکت اور سکون, حرکت اور سکون, حرکت اور سکون. ٹھیک ہے. اور پھر کل ہم نے گول تا کے بارے میں کچھ پڑھا تھا. پڑھا تھا, کیا پڑھا تھا جی؟ جی ماشاءاللہ. پہلی بات تو یہ ہم نے پڑھی تھی کہ گول تا جو ہے یہ لمبی تا والی ہی چیز ہے. ایک آواز ان دونوں کی تا ہی ہے, بس فرق یہ ہے کہ جو لمبی تا ہے وہ لفظ کے شروع میں بھی آ سکتی ہے, درمیان میں بھی آ سکتی ہے, آخر میں بھی آ سکتی ہے, لیکن گول تا صرف اور صرف آخر میں آتی ہے. ایک چیز. دوسری بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ عربی زبان میں ہر لفظ کے آخری حرف پر بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. ٹھیک, یہ تو انشاءاللہ تعالی ہم جانیں گے اگلے ہفتے میں کہ آخر میں یہ جو ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے, اس کی کیا اہمیت ہے. یہ تو ہم انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے میں جاننے کی کوشش کریں گے. اور یہاں دیکھیں ایک کنسیپٹ آپ کا اور کلیئر ہوگا, جو ہمارا کنسیپٹ ہے بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ دیکھیں جی جب بھی عربی زبان میں حرکتیں تبدیل ہوتی ہیں تو میننگز بدل جاتے ہیں, ہے نا. ایسے ہی ہے نا. تو مجھے بتائیے محمدن, محمدن اور محمدن, کوئی میننگ میں فرق پڑتا ہے محمد کے میننگز میں؟ نہیں نا. تو کبھی غور کیا ہم نے؟ اتنی زندگی ہماری گزر گئی ہے. اصل میں غور کرنے کے لیے ہمارے پاس اور بہت کچھ ہے. نہ ہم نے کوشش کی, نہ ہماری توجہ دلائی گئی اس طرح, بس جتنا ضروری تھا انہوں نے کہا جی کر لے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, بس کافی ہے. تو اب انشاءاللہ تعالی اس کلاس میں ایک آپ کو جو فائدہ ہوگا نا وہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر غور و فکر کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. اور یہ غور و فکر کی صلاحیت ہی ہے جسے قرآن جو ہے پروموٹ کرتا ہے, وہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کیسے تخلیق کیا گیا سے. اب اونٹ کی طرف دیکھتے تو ہیں لیکن کبھی اس کی تخلیق میں ہم نے غور نہیں کیا. آسمان کی طرف, زمین کی طرف, پہاڑوں کی طرف بالکل دیکھتے ہیں, شوق سے دیکھتے ہیں, لیکن بس وہی دیکھتے ہیں جیسا دیکھنا دوسرے جاندار دیکھتے ہیں, ہم بھی ویسے ہی دیکھتے ہیں بس.
تو قرآن مجید غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کلاس کا ایک فائدہ آپ کو یہ بھی ہوگا کہ اس سے آپ میں غور و فکر کی صلاحیت انشاءاللہ تعالیٰ پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو الحمدللہ کل بورڈ پر جو کچھ تھا وہ میں نے ریوائز کر دیا ہے، جو کچھ رہتا تھا وہ بھی کلیئر کر دیا ہے. خلاصہ ہمارا جو نکلا ہے وہ یہ ہے کہ لسان القرآن کورس میں حروف الہجا اور 3 بنیادی حرکات اور سکون کی علامت، ان سے کہانی شروع ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تک یہ جائے گا سلسلہ. اور انشاءاللہ تعالی اسی کلاس میں ایک دن آئے گا آپ بیٹھے ہوں گے اور قرآن مجید کی آیات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو گرامیٹیکلی انالائز کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے لیے پھر ذہن میں وہ 3 شرائط آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اور ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ الحمدللہ پنکچویلٹی دوسری شرط بھی ہے اور ریگولیرٹی بھی نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ. اور تیسری جو بہت ضروری ہے وہ ابھی نہیں ہوگی، وہ انشاءاللہ تعالی شروع ہو جائے گی، اور بس 2-3 دن رہتی ہے، کیونکہ اس کے بعد جب اپنا خالی ہو جاتا ہے تو پھر انسان سپرد کر دیتا ہے دوسرے کے کہ جی اب آپ جانے اور آپ کا کام. لیکن بہرحال انشاءاللہ تعالی آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کو ملیں گے انشاءاللہ تعالی اس کلاس میں، بس آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی؟ تو اب ہم چلتے ہیں جی آگے، اور آگے ہمارا چلنا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ بات کی ہے، جو پہلا فارمولہ پڑھا تھا کہ حروف اور علامات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں. لفظ میں نے بتایا تھا 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں بامعنی میننگ فل، اور ایک ہوتے ہیں بے معنی یعنی میننگ لیس. ٹھیک؟ آپ اپنی زبان سے الفاظ نکالتے ہیں جن کے معنی بھی ہوتے ہیں اور وہ بھی نکالتے ہیں جن کے معنی نہیں ہوتے. جو بامعنی لفظ ہے نا، بامعنی لفظ، اس کو گرامر کی اصطلاح میں کلمہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ کلمہ. ہم کیا کہتے ہیں ایسے؟ کلمہ. ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا تو کلمہ صحیح نہیں ہے. لاہور میں رہتے ہیں آپ اور کلمہ چوک ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ اسے کلمہ کہتے ہیں تو قرآن مجید میں بھی یہ کلمہ لفظ استعمال ہوا ہے. اب آپ جب قرآن مجید میں اس لفظ کو پڑھیں گے تو آپ کی زبان پہ تو کلمہ ہی پکا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ قرآن مجید میں سے کلمہ ہی پڑھیں گے نا، کلمہ تو کبھی بھی نہیں پڑھیں گے. تو انشاءاللہ تعالی اس کلاس میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے. تو بامعنی لفظ کو عربی گرامر میں کلمہ کہتے ہیں. قرآن مجید میں کوئی بھی لفظ بے معنی نہیں ہے. قرآن مجید میں آپ کو الحمد سے لے کے والناس تک تمام کلمات ملیں گے. کلمہ کی جمع کلمات، اردو میں بھی کلمات لفظ آپ استعمال کرتے ہیں. الحمد بھی ایک کلمہ ہے، الناس بھی ایک کلمہ ہے، واو بھی ایک کلمہ ہے. یہ میں نے والناس اس لیے اکٹھا لکھا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ واو الگ لفظ ہے، الناس الگ لفظ ہے. کلمہ کا مطلب ہے بامعنی لفظ. تو الحمد بھی بامعنی لفظ ہے، الناس بھی بامعنی لفظ ہے، واو بھی بامعنی لفظ ہے. اوکے؟ تو قرآن مجید کا ہر لفظ ایک کلمہ ہے، یعنی بامعنی لفظ ہے. اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے بزرگوں کو، ہمارے علماء کو، انہوں نے دن رات لگائے اور ہمارے لیے ایسے ایسے کام کر دیے کہ ہم اپنی زندگی اگر ان کے کیے ہوئے کاموں کو پڑھنے میں لگا دینا تو ختم ہو جائے گی، ان کا کام ختم نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے عربی زبان میں جتنے بھی کلمات تھے نا، کلمات کسے میں کہہ رہا ہوں؟ بامعنی الفاظ کو، بے معنی کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ بے معنی ہمارے کورس سے ویسے آؤٹ ہو گیا. انہوں نے جتنے بھی کلمات تھے یعنی بامعنی الفاظ تھے، ان کے 3 گروپس بنا دیے. کتنے گروپس بنا دیے؟ 3 گروپس بنا دیے انہوں نے.
انہوں نے ایک گروپ بنایا, اس میں بہت سارے بامعنی الفاظ جو ہیں وہ ڈال دیے, اور اس گروپ کو انہوں نے ہیڈنگ دی کہ یہ اسم ہے. کیا ہے؟ اسم. یعنی اس گروپ میں جو بھی لفظ ہے وہ کیا ہے؟ اسم. اسم. ہمارا تو اسم بھی ٹھیک نہیں ہے, ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم. حالانکہ اسم خود قرآن میں استعمال ہوا ہے. بسم اللہ میں اسم ہے نا, تو بتائیں بس سین ساکن نہیں پڑھتے ہیں نا, لیکن پتہ نہیں اسم کو الگ پڑھتے ہیں ہم کیوں سین پہ زبر. اصل میں ہم نا گوشت کے بہت عادی ہیں, ہے نا, گوشت بہت پسند ہے نا ہمیں. حالانکہ گوشت پسند ہونا چاہیے, وہ پتہ نہیں زبر ہمارے اندر کیوں اتنی زیادہ ہے کہ وہ اچھل اچھل کے باہر آتی ہے. بہرحال اسم ایک انہوں نے گروپ بنا دیا. اسم کی جمع بھی آپ کو آتی ہے, وہ ہے اسماء. اسم ہیڈنگ دی اسے. دوسرا انہوں نے حصہ جو ہے وہ فعل کا بنا دیا. فعل کی جمع افعال ہوتی ہے, اور یہ دیکھیں سارے عربی کے لفظ ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا نا کتنی عربی آپ کو آتی ہے, لیکن آپ کو نہیں پتا. اور تیسری انہوں نے جو کیٹیگری بنائی وہ تھی جی حرف کی. حرف, یہاں بھی ہمارا زبر نکلتا ہے نا, حرف. حرف کی جمع جو ہے وہ ہے حروف. حرف کی جمع حروف, یہ بھی ہم شاید حروف کہتے ہیں, ہے نا, ہاں پہ پیش ہے حروف, تو حرف کی جمع حروف. آپ چیک کرنا چاہتے ہیں نا کہ کوئی لفظ اس کی صحیح پروننسیشن کیا ہے, قرآن مجید میں آپ کو اکثر لفظ مل جاتے ہیں. حرف بھی قرآن مجید میں ہے. تو سفیان حرف آ رہا ہے ذہن میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں علی حرفن, حرف علی حرفن, کنارے پر رہ کر. تو حرف کے بنیادی معنی ہوتا ہے کنارہ. تو ہمارے علماء نے بامعنی الفاظ کے کتنے گروپس بنا دیے؟ 3. ایک کو انہوں نے ہیڈنگ دی اسم, ایک کو انہوں نے ہیڈنگ دی فعل, اور ایک کو انہوں نے ہیڈنگ دی حرف. رزلٹ یہ نکلا کہ قرآن مجید کا جو بھی لفظ آپ کے سامنے آتا ہے, پہلی بات وہ کلمہ ہے. اگر کلمہ ہے تو یا وہ اسم ہوگا, یا فعل ہوگا, یا پھر حرف ہوگا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے نا, رزلٹ یہ نکلتا ہے نا. اور اس سے رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اگر ہم ان 30 دنوں میں اسم فعل حرف اچھی طرح سے پڑھ لیں, ان پہ ہم قابو کر لیں, تو ہمیں قرآن مجید کے تمام الفاظ جو ہیں وہ سمجھ آ جائیں گے. اور انہی الفاظ کے کمبینیشن سے, اسماء, افعال اور حروف کے کمبینیشن سے جملہ بنے گا, سینٹینس بنے گا. اور جب سینٹینس بن جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھی ہوئی آئیں گی, آپ سمجھ رہے ہوں گے. اللہ کی آیات بھی آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھی ہوئی آئیں گی, آپ انہیں انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ رہے ہوں گے. اور یہیں سے ہمیں اپنا لسان القرآن کورس کا سلیبس بھی پتہ چل جاتا ہے کہ لسان القرآن کورس کا جو کل سلیبس ہے وہ 5 چیزیں ہیں جی, 5 چیزیں. میں نے صرف 5 چیزیں آپ کو پڑھانی ہے. اگر اس سے ایک بھی چیز زیادہ پڑھاؤں نا, آپ مجھے پکڑ لیجئے, صرف 5 چیزیں, تو آپ پتہ نہیں کیا کچھ نہیں پڑھ چکے ہیں اپنی زندگیوں میں. تو صرف 5 چیزیں پڑھ سکتے ہیں نا. پہلی چیز اسم. ہم نے اسم کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے کہ اسم ہوتا کیا ہے. کچھ آپ کو پتا ہے, بچپن میں پڑھا ہوا ہے اسم کے حوالے سے, ہے نا. کچھ ایڈ ہو جائے گا, کچھ وہی چیزیں ہوں گی, کچھ نہیں ہوں گی. نمبر 2, فعل ہم نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے. فعل کا آپ کو بہت پتا ہے ماشاءاللہ, ہے نا. نمبر 3, حرف ہم نے پڑھنا ہے. ان تینوں کو ہم نے پڑھنا ہے اچھی طرح سے. جب یہ اچھی طرح سے پڑھ لیں گے, ان کے کمبینیشن سے ہم 2 طرح کے جملے بنائیں گے. 2 طرح کے جملہ 2 طرح کا بنے گا, ٹھیک ہے. تو یہ 5 چیزیں ہیں جی ہمارے
लिसान कुरान कोर्स का सिलेबस इस्म, फेल, हर्फ और दो जुमले, यानी जुमले की दो अक़साम। तो ये हमारा लिसान कुरान कोर्स है। इंशाअल्लाह ताला इसमें हम स्टार्ट लेते हैं जी इस्म से। और जब बहनों को विरासत में हिस्सा देने की बारी आती है तो क्या कहते हैं? रिवाज नहीं, यही है ना, रिवाज नहीं है। और अगर हिम्मत आ ही जाए तो फिर पूछते हैं बड़ी बहन से, पापा हिस्सा नहीं चाहिए? अब जब आप इस तरह पूछेंगे जी आपका हिस्सा नहीं चाहिए तो मांगेगी आप? उसे पता है कि अगर मैंने कह दिया कि हाँ भाई चाहिए तो मेरा नेका कट जाए। फिर आप देखें इतने ज़ब्त वाले, इतने नमाजी, ताजुद गुजार कि आप उस बहन के साथ फिर ताल्लुकात रखें। जिल्ला माशाअल्लाह कितने अमल करते हैं। रोजे माशाअल्लाह शवाल के भी नहीं छोड़े, रमजान की तो रखे, शवाल के भी नहीं छोड़े, अयाम 20 के भी, पीर और जुमेरात का तो छोड़ते नहीं है, लेकिन जिंदगी में सूद जो है वो शामिल हो रहा है। क्या करें, गुजारा ही नहीं। तो नमाज और रोजा किसका हुक्म है? अल्लाह का। बहनों को विरासत में हिस्सा देना, सूद से बचना किसका हुक्म है? अल्लाह का। तो कितने हैं जो अमल करते हैं? 25% कर लेते होंगे माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। जो नहीं करते कंफ्यूजन है, पता नहीं अल्लाह बेहतर जानता है। चले जी, जो 25% अमल करते हैं उनकी बात। कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो कुरान को अल्लाह का कलाम यानी सीधा रास्ता मानते हैं, उसको सही तरीके से पढ़ सकते हैं, बाकायदा हिसाब के साथ पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं, अमल करते हैं। इनमें से कितने हैं जो इस कुरान को, इसके पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं? जिन्हें अल्लाह के रसूल का ये फरमान याद है कि आपने फरमाया कि बल्लिगू अन्नी वलौ आयतन, और पहुंचाओ मेरी तरफ से, चाहे तुम्हें एक आयत भी आती है, एक आयत भी अगर तुम्हें आती है ना, तुम्हारी जिम्मेदारी है दूसरे तक पहुंचाना। आप ने फरमाया ना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मानते हैं ना, हमारा ईमान है। तो क़यामत तक के लोगों तक दीन को किसने पहुंचाना है? नबी तो नहीं आ रहा, ऐसे है ना, तो किसने पहुंचाना है? जिम्मेदारी अल्लाह के रसूल किसके जिम्मे डाल के गए हैं? आखिरी मौके पे यही कह के गए थे ना कि अब यहाँ पर जो मौजूद हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जो यहाँ पर मौजूद नहीं है उन तक इस दीन को पहुंचाए। हमने कोशिश की, लेकिन दूसरों तक पहुंचाने के लिए खुद भी तो सीखना होगा ना, खुद भी तो सीखना होगा। खुद सीखें और उसको सिखाएं। अब इससे भी बात आगे जा सकती है, लेकिन टाइम बहुत करीब है, पता ही नहीं चलता टाइम कैसे गुजर जाता। देखें बहरहाल कितने परसेंटेज आ गई होगी जी, वहां 2 अरब से बात आई थी, अब मेरा ख्याल है कुछ हजारों में बात आ गई है, ऐसे ही है ना। तो अब वो चैलेंज जरा उसका सुनिएगा दोबारा, क्या कहा उसने? आला इसकी वजह से तूने मुझे रास्ते से हटाया है ना, लअकुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं भी इन्हें हटाने के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा ही नहीं। तुम सामने से हमला करूंगा, बिन खल्फिन सामने से हटाएंगे, पीछे से आ जाऊंगा, पीछे से हटाएंगे अयमानिहिम दाईं तरफ से आ जाऊंगा, दाईं तरफ से हटाएंगे शमाइलिहिम बाईं तरफ से आ जाऊंगा, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। हम जरा चेक कर लेते हैं कि कितना आपने उसमें कामयाब है, किस एतबार से। सामने से आना, सर कितनी उम्र होगी माशाल्लाह? 64 माशाल्लाह। आपकी सर 74। अल्लाह ताला जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, ठीक है। आपकी जनाब 67 माशाल्लाह। मैं सिर्फ आपको इस खुदा ना वास्ता, बिल्कुल कोई मकसद नहीं है मेरा, सिर्फ बताना मकसूद है। सर कहां थे इससे पहले? ये है सामने से आके
حملہ کرنا. آنے نہیں دیا سر, آنے نہیں دیا, آنے دیا اس نے, سوال نہیں پیدا تھا. ادھر لگا دیا, ادھر لگا دیا, ادھر ٹریفک توڑ دی, ادھر توڑ دی. اگر کبھی کوشش کی بھی قرآن سے جڑنے کی تو آتا, ادھر جی یہ کر لے گا, یہ کر, یہ کر, یہ کر, یہ کر, یہ کر, اس طرح. لیکن اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے توفیق دیا, اللہ کا احسان ہے. لیکن میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو کہا تھا اس نے ایسے نہیں کہا تھا, آنے نہیں دے گا سامنے سے آ کے. اور آپ بھی کچھ نہ ہو, ماشاءاللہ 25-30 سال کے لوگ ہیں, آتے یہ تھا اس کا سامنے سے آ کے حملہ کر. اچھا اب آگے یہ نہیں کہ بیچارہ ہار مان لے گا, اب پیچھے سے آئے گا, کوئی نہ کوئی روز کامیاب کرے گا. ٹھیک ہے, آگے جی ایسے ایسے کام نکلوائے گا آپ کے, ٹھیک ہے, ادھر بھی جانا ہے, فلاں کے بھی کام ہے, فلاں کو ملنا ہے, کوئی اس کے جانا ہے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ کر لیں, وہ کر لیں. پیچھے سے سارے چیزیں یاد کرا کے ماشاءاللہ پیپر ہو گیا, ٹھیک ہے, پیپر کر لیں پہلے, ٹھیک ہے نا, ہے کیا ضروری ہے, صحیح ہے, پیپر ضروری ہے. یہ پیچھے سے ہٹائیں گے نا تو کہاں سے آئے گا, دائیں جانب سے. دائیں جانب میں اچھی سائڈ, اچھی سائڈ کون سی ہے, اچھی آپ کی نیکیاں. ماشاءاللہ نیک لوگ, کیا بات ہے, اللہ نے سارے روزے رکھے ہیں نا, سارے روزے رکھے نا ماشاءاللہ, الحمدللہ ثم الحمدللہ. قرآن پڑھتے ہو, ہاں جی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے, پڑھنا چاہیے بالکل. تو کوئی بات نہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہو, سب کچھ پڑھتے ہو, کوئی نہیں پڑھا نہیں پڑھا, ٹھیک ہے, پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی آپ کی نیکیاں آپ کو دلوائے گا, نیکیاں, اچھے کام آپ دیکھیں نا, دیکھو یہ بھی کرتے ہو نا, کوئی بات نہیں, اگر نہیں بھی سمجھا, نہیں بھی کرتے ہو, کوئی بات نہیں, ماشاءاللہ نمازیں پڑھ لیتے ہو, روزے رکھ لیتے ہو. آج تم نے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی, 5, ایمانداری سے بتائیں, 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنا کوئی آسان کام, مشکل ہے نا. بلکہ ہمارے دوست ہیں وہ تو بڑی بات کرتے ہیں جی, کہتے ہیں یار جب 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی نا تکبیر اولیٰ کے ساتھ, میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں, جبریل تو نہیں آ رہے تھے. یہ سمجھتے ہیں 5 نمازیں میں نے جماعت کے ساتھ پڑھی, تو اب تو وہی آ جانی چاہیے کم از کم. آپ کہتے ہیں ویری گڈ, واقعی شاباش والی بات ہے, لیکن آپ کی نیکیوں کو ہائی لائٹ, ماشاءاللہ یہ بھی کر لیتے ہو, یہ بھی کر لیتے ہو, صحیح ہے, لگے رہو, کوئی ضرور نہیں. اگر آپ اس کا داؤ یہاں سے ہٹائیں گے نا تو اب ہے سب سے خطرناک سائڈ, بائیں جانب, لیفٹ سائڈ. لسان قرآن کو شروع آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, آپ نے دیکھا, پڑھا, آپ کو کسی سے علم ہوا, آپ نے بس دیکھا لسان قرآن سمجھے, آپ نے نہیں پڑھا کون ہے کیا ہے, آپ نے فوراً کال کی, رجسٹریشن کروا دی. اوکے جی, رجسٹریشن ہو گئی. رجسٹریشن جیسے ہی ہوئی آپ کو ہو گیا جی ڈن, آپ کی سیٹ کنفرم ہوگی, لیفٹ سائڈ آ گیا. بہت اچھی بات ہے, بالکل صحیح, زبردست. قرآن سیکھنا چاہیے, قرآن کی زبان سیکھنی چاہیے, ویری گڈ. کون پڑھا رہا ہے, آپ نے کہا ہاں یار یہ تو میں نے دیکھا, غور نہیں کیا, تو لکھا ہوا تھا جی معلم عامر سہیل, ہے نا, یہ لکھا ہے نا, معلم عامر سہیل. کہتے نائی نہیں پڑھا رہا, یہ تو نام ہی نہیں پڑھانے والا, نہیں یہ تو نام ہی نہیں پڑھانے والا, عامر سہیل فوراً ذہن جاتا ہے, کھیل کود والے نام ہے جی. سیدنا صاحب سے ملاقات ہوئی,
میں نے ان سے تعارف کرایا، میں نے کہا سر آپ صحیح نمبر میں آفس سے جوڑی آپ کو یاد ہی ہے نہ ہی نہیں پڑھانا تھا. کہتے ہیں ہاں جی میں نے غور ہی نہیں کیا، لیکن چلو نام میں کیا ہے، نام گم جائے گا، چہرہ بھی بدل جائے گا، اصل تو کام ہے نا، آواز یہ یاد ہے. ٹھیک ہے ہاں یار باقی ناموں نے کیا رکھا ہے یار، شروع میں بھی کچھ نہیں لگا ہوا، مولوی لکھا ہوا ہے، کوئی حضرت، کوئی علامہ، کوئی شیخ الحدیث، کوئی فضیلت الشیخ ہے، نہ شروع میں کچھ لکھا ہوا نہ آخر میں کچھ لکھا ہوا. آخر میں کچھ لکھا ہوا، بڑا کچھ لکھا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے ماشاءاللہ، پمفلیٹ دیکھے ہیں نا آپ نے، کچھ بھی لکھا ہوا یار باقی بات تو صحیح ہے. پھر آپ داؤ حلت کریں گے نا، اب ہاتھ سے تو روکے گا نہیں، کنفیڈنس کریٹ کرنی ہے. چلو ہاں ٹھیک ہے یار، کوئی بات نہیں، کوئی ضروری نہیں ہوتا، یہ تو دنیاوی بنائے گا نا انہوں نے. دنیاوی طور پہ تھوڑا پڑھا لکھا ہوتا، کوئی ڈاکٹر ہوتا، ڈاکٹر لکھا ہوتا ساتھ، ڈاکٹر عامر سہیل ہے تو پتا چلتا کہ ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر نے لکھا ہوتا پروفیسر عامر سہیل ہی ہوتا، چھڈو یار انجینئر لکھا ہوتا، کوئی انجینئر ہوتا. صحیح ہے یار، نہ دین ہے نہ دنیا ہے، دنیاوی طور پہ بھی کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے. اوپر سے جو رہی کسر تھی وہ ربی صاحب نے پوری کر دی تھی. ربی صاحب بیٹھے تعارف جب انہوں نے میرا کرایا، انہوں نے کہا کہ عامر صاحب ہمارے جیسی اسکول کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، باقاعدہ کوئی ڈگری ہولڈر نہیں ہے. میں نے کیا سی اچھا جی، آپ کہتے ہیں نہیں یار کچھ نہیں ہے ڈگریز میں، کچھ نہیں رکھا ہوا. ہاں باقی یار کچھ نہیں، بالکل صحیح، کوشش کریں، دیکھنا چاہیے جا کے، بالکل دیکھے جا کے، پڑھے شاباش. ہاں ایک بات یاد آئی جاتے جاتے، وہابی تھے نہیں، وہ دیوبندی تھے نہیں، بریلوی تھے نہیں، اے چیک کر لینا، یہ تو واقعی چیک کرنے والی بات ہے نا. آپ کے گائے تو درد ہوگا بھائی. ٹھیک ہے، کوئی مدرسہ کون سا ہے جس سے فارغ التحصیل ہے وہ پتہ کر لینا، گمراہ کر یہ آخری اس کا حرب ہے جی. اور آپ کسی جنگل پھنسا دے گا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، قرآن سے. اب حل کیا ہے؟ جب سب کچھ ہم نے قرآن سے نکالا ہے، قرآن سے حفظ کیا، تو حل بھی قرآن سے نکالنا چاہیے. اب آپ آگے ہیں، ان کی میں بات کر رہا ہوں نا، جو آگے ہیں ان کو ہی حل چاہیے نا، کہ اب کیسے اس پر قائم رہیں. قرآن حل دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے سیغے میں خطاب کر کے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی رسالت سے ساری امت کو یہ حکم ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی مجھے آپ کو اس راستے پر استقامت چاہیے، اور اس استقامت کے لیے مجھے آپ کو کوئی ایسی پروٹیکشن چاہیے جو شیطان کے مقابلے میں ہمیں کافی ہو جائے. اللہ سے بڑھ کر کوئی پروٹیکشن ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو ہمیں اللہ کی پروٹیکشن چاہیے، اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آپ کی وساطت سے سب کو حکم ہوا کہ جب بھی تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان پر. تو یہ حل ہے جی. کل سے پہلے وہ اتنا پریشان نہیں تھا، اور آج کے لیکچر کے بعد تو اتنا ایکٹیو ہو جائے گا وہ. اللہ تعالیٰ یہ رونق برقرار رکھے. لیکن میرا تجربہ بتاتا ہے یہ رونق رہتی نہیں. صحیح ہے نا؟ وہ بیٹھا دو دن وہ خیر ہے، 3 دن چلے جائیں گے، ہفتہ کٹوا کے دکھا، دوسرا ہفتہ پیر کو نظر آ رہے ہوں گے آپ ماشاءاللہ،
یہ جو بیچ میں ہفتہ اتوار آئے گا نا اس میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے وہ جوش جذبہ وہ پتہ نہیں کہاں ہوگا. میری دعا یہی ہے کہ مجھے آخری ڈسپینسر تک بیٹھا جو ہے وہ نظر. اب اللہ کی پروٹیکشن کے بغیر ناممکن ہے. تو تعوذ کا اہتمام کریں. تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھیں. یا اللہ تو ہی بچا سکتا ہے ہمیں, ہم نہیں بچ سکتے. من الجنت والناس کی بات کی نا, گھر والے آپ کو روکیں گے. گھر والے کوئی میں اپنا مسئلہ وہ نہیں کر رہا, لیکن میں صرف بتا رہا ہوں آپ کو. گھر والے روکتے ہیں. مجھے بچے اسٹوڈنٹس جن کی داڑھی آ رہی ہوتی ہے نا وہ مجھے پوچھتے ہیں سر میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں. ابو کہتے ہیں تمہاری داڑھی کیوں بڑی نہیں ہے. ابو امی ابو امی کہہ رہے ہیں, محلے والے نہیں کہہ رہے. ابو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری داڑھی کی عمر ہے. تو میرے سے پوچھتے ہیں سر داڑھی رکھنے کی کون سی عمر ہے. آپ کو پتا ہے مجھے بتا دیجیے گا تاکہ مجھے بتا دوں داڑھی رکھنے کی کون سی عمر ہے. ہمارے نزدیک ایک عمر ہے نا, وہ والی عمر جب آپ شیو کرنے کے قابل نہیں ہوتے, آپ تھک جاتا ہے نا یار داڑھی رکھ لو. ایک عمر بچیاں پوچھتی ہیں سر ہم چاہتے ہیں شرعی پردہ کرنا. امی کہتی ہے دماغ خراب ہو گیا تمہارا, عمر ہے تمہاری. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بوڑھی عورتیں آپ کو پورے پردے میں ملے گی اور جوان لڑکیاں ویسے ملیں گی. حالانکہ بوڑھیوں کی طرف مجھے دیکھنا نہیں ہوتا. ہم نے ایک مزاج بنا لیا, عمر ہی نہیں ہے. آپ من الجنت والناس آپ کے اپنے آپ کو روکیں گے. اور معذرت کے ساتھ ہماری بیویاں 2 دن ہو گئے ٹائم نہیں دے رہے آپ. سارا دن آفس رہتے ہیں, اس کے بعد نواب سیاپا شروع کرتا 30 دن ٹائم نہیں دیتے. تو ہمارے ایک دوست ہے طلحہ, وہ ایک دن بڑے اداس بیٹھے. ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہتے یار وہی روز کا سیاپا, بیگم کہتی ٹائم نہیں دیتے ٹائم نہیں دیتے ٹائم نہیں دیتے. 6 بچے نے میرے, کہتی ٹائم نہیں دیتے. کتنا ٹائم دیا جی. یہ مسئلہ حل نہیں ہونا. یہ ٹائم نہ دینے والا پرابلم جو ہے نا یہ سب کے ساتھ. دیکھیں جی بس اللہ کے آگے بس گرتے ہیں جی, یا اللہ تو ہی مکمل کرانا. اس کے علاوہ امپاسبل. لیکن میری گزارش ہے تو ارادہ کرتے ہیں جی کہ 30ویں دن بھی مجھے اتنے ہی نظر آئیں گے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے اپنے ساتھ بیٹھے والے کے ساتھ رابطہ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں. کوئی اگر آگے پیچھے مس ہوتا ہے تو اسے ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں. صحیح ہے, کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہے, ارادہ کریں. لیکن ارادہ بھی ایسا ہونا چاہیے. مجھے ایک بات یاد آ گئی اور کر کے ختم کرتا ہوں. ٹائم بھی الحمدللہ ہو گیا. ایک صاحب اسی طرح دین کی کسی محفل میں متاثر ہو گئے اور جب گھر گئے تو بیگم سے لڑائی شروع ہوئی. اگلے دن پھر لڑائی, تیسرے دن پھر لڑائی. محلے والے پریشان کہ ہم ہی آپ کے گھر سے آوازیں آتی ہیں, ماشاءاللہ آپ تو دیندار ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ کہتے یار میں بھی اسے دین کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہوں. مسئلہ کیا ہے؟
کہتے ہیں داڑھی نہیں رکھتی. مسئلہ کیا نکلا جی بیچ میں سے؟ داڑھی نہیں رکھ رہی. لوگ پریشان حضرت خاتون ہے داڑھی کہاں آئے گی؟ مجھے پتا ہے کوئی ارادہ تو کرے. تو ارادہ کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ آئیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کلاس کو اسی طرح رکھے. یہ بہت ضروری تھا لیکچر کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کوئی شخص اس وجہ سے کلاس چھوڑ کے نہ جائے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی. یہ میں آپ کو بتا یہ وجہ نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے سمجھ اگر سمجھ نہیں آ رہی نا تو اس کی وجہ بھی آپ ہی ہوں گے. آپ کا کوئی لیکچر مس ہوگا چھٹی ہوگی یا آپ لیٹ آئے ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی. کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ آپ کہیں گے مشکل کام ہے. اتنا آسان یہ سلیبس ہے. آپ سب ساری زندگی میں آپ کو اس سے آسان سلیبس نہیں ملے گا. اس کی گواہی دیں گے وہ لوگ جنہوں نے پہلے اس کورس کو کیا ہوا ہے. بس کبھی کوتاہی ہماری طرف سے ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. سبحان اللہ و بحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.